اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے قرآن کے سبق اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 کے صفحہ نمبر 5 میں خوش آمدید اور بڑی خصوصی مبارکباد کہ الحمدللہ ہم کورس کو کرتے کرتے اب اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ہم اپنا 5واں اور آخری صفحہ جو ہے اس کورس میں، چونکہ ہم نے 5 صفحات مکمل کرنے تھے، اس پر ہیں، اور ایک دفعہ پھر اپنے پورے کورس کے مضامین کو دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا تھا، سورہ بقرہ کے مضامین شروع کے جو 5 صفحات کے ان میں ہدایت کا پہلو جو ہے اس پر زیادہ بات ہو رہی ہے، تو متقین، کافرین، منافقین اور قرآن کی دعوت، یہ مضامین چل رہے تھے۔ آج سے انشاءاللہ جو 5ویں صفحے کے مضامین ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کو ہدایت کے حوالے سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ان آیات مبارکہ کا ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے چونکہ ہم نے اپنے 4 صفحات مکمل کر لی ہیں، تو آئیے ان کے تھوڑی سی دہرائی ہم اپنے اشاروں کی کر لیتے ہیں، ایک بار ایک صفحے کی، تو وہ آپ ہی کروائیں تو سب سے بہتر ہے۔ تو سسٹر خالدہ ایز یوزول سب سے پہلے، سسٹر پہلے صفحے کی آپ کروائیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ تسکین اگلا صفحہ کروائیے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ جی نیکسٹ کون کروا رہا ہے؟ جی سسٹر خالدہ یہ نیکسٹ کروائیے۔ پہلی مثال آگ، دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ ماشاءاللہ۔ سسٹر تسکین آپ چوتھا صفحہ کروا دیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور کفر کیسے۔ تو یہ وہ 4 صفحات ہیں جو الحمدللہ ہم سب مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے شارٹ اشارے پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، اور وعید، مچھر، گمراہ اور کفر۔ تو اس کے بعد اب الحمدللہ ہمارا 5واں صفحہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے خلیفہ پر سوال، اور یہ بھی عربی کا جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے اسی کے اندر سے، جیسے اللہ رب العزت نے یہ کہا تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعلوا، تو یہ جو لفظ ہے نا اتجعلوا فیہا، یہ ہے خلیفہ پر سوال کہ اللہ جس کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے فرشتوں نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ پھر آگے جا کے پھر عربی کی ٹیکسٹ میں یہ قال یا آدم انبئہم، تو یہاں سے اسماء کی تعلیم۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو وہاں پہ لفظ آئے گا للملائکۃ اسجدوا سجدہ لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ اور ابلیس کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے، تو وہ الفاظ بھی عربی کے یہاں موجود ہیں۔ اور پھر آگے فأزلہما الشیطان، تو فأزلہما پھسلانا، اور پھر آگے انشاءاللہ آخری لائن کے اندر لفظ آ رہا ہے فتاب علیہ اور توبہ۔ تو یہ آپ کے اشارے کون سے بن گئے؟ وہ 4 اشارے انشاءاللہ ہم نے اس صفحے کے اسی طرح اپنی 5ویں انگلی کے اوپر دہرا لیں گے۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو کروائیے جی، کون کروائے گا اس کو؟ میں کروائیے۔
خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ سسٹر نگت کروائیے۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ سسٹر ناہید کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ الحمدللہ۔ اور اس کے شارٹ اشارے جو ہیں سسٹر نگینہ آصف کروائیے۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ بالکل ٹھیک ہے، خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ تو آج کا اشارہ ہے خلیفہ پر سوال۔ آئیے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جیسے ہی مضمون شروع ہوتا ہے اور فرشتوں نے جو سوال اٹھایا اسی پر یہ ہم پڑھ رہے تھے، تو ہدایت پانے والے، ہدایت نہ پانے والے، ان لوگوں کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ہدایت تو اسی وقت دے دی گئی جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اسباق ہیں ہمارے لیے، تو انشاءاللہ آج دیکھیں گے کہ ان آیات مبارکہ بلکہ آیہ مبارکہ میں کیا اسباق ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ایک تو فرمایا کہ آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا جائے گا۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے، دنیا کا سارا نظام اس کے قائم کرنا اور اس کے بعد ہی جو سلسلہ چل رہا ہے، اور میں اور آپ یہ سارے سلسلے یہ یہیں سے شروع ہوئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ چھوٹا مقام بھی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر عمومی طور پہ انسان کو بھی خلافت کا یہ مقام و مرتبہ ہر ایک کو دے دیا کہ اب تم جاؤ اور زمین پر میرے نائب بن جاؤ۔ پھر فرشتوں نے جو سوال کیا نا، اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے علم کے اندر ہر چیز پہلے سے موجود تھی، اللہ کو ہر چیز علم میں ہے، لہٰذا اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا زمین کے اوپر۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ کو یہ بھی پتا تھا اچھے کام بھی ہوں گے اور باقی عمومی کام بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کام بڑا آسان کر دیا۔ ہم QC1 QC2 پڑھتے ہوئے آسانی سے اب آیات کو سیکھ رہے ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں کوئی 4 کے قریب نئے الفاظ ہیں، ان پر ہم غور کر لیں گے۔ ان میں سے بھی 2-3 ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اصل میں مجھ سے پوچھیں گے اگر تو 2 نئے الفاظ اس میں آئیں گے جس پر ہم فوکس کر کے انہیں سیکھ لیں گے، باقی ہمیں سارا کچھ آتا ہے۔ تو اب آپ جب آیات کی تلاوت سماعت فرمائیں تو اس وقت آپ نے غور کرنا ہے کیا کیا اس میں سے آپ کو آتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا اور آگے چلیں گے۔ تو عبد المہیمن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں آیات مبارکہ کی تلاوت سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو آئیے ذرا مجھے بتائیے، وا کا معنی تو آپ سب کو آتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب اور جب قالا بتائیں۔ کہا یا فرمایا۔ ہاں، اس نے کہا، تو وہ قالا، اس نے کہا، کس نے کہا؟
अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने, रब्बू रब्बू का का तुम्हारे रब ने। अल्लाह ने नहीं, जो लफ्ज लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से तर्जुमा करें। रब्बू का किसने कहा? तुम्हारे रब ने, तुम्हारे रब हमारे ने, रब ने, कहा, तेरे रब ने। तेरे रब ने कहा। आप देखे ना, अल्लाह ताला ने रब्बू का है लफ्ज, रब्बू का, तेरा रब। तो वह इसका रब्बू का जब कहा किसने? रब्बू का, तेरे रब ने। तेरे रब ने। ये जो अगला लफ्ज है लिल मलाइका, इसके टुकड़े करें कितने होंगे? दो दो और तीन मलाइका, टुकड़े बताएं इसके क्या होंगे? लिल्लुल मलाइका। ये मुझे डर था। जरा सारे एक मिनट रुके, सब गौर से सुने। मुझे बताएं, लिल कोई लफ्ज आपने पढ़ा है? लिल अभी तक नहीं। लिल मलाइका, लिल सिस्टर माहा बताएं। ली है सर। सर पहला जो है टुकड़ा वो ली और अल मलाइका। हाँ, ये अब सारे गौर से सुन ले। ऐसे ही नहीं टुकड़े कर देने के बाद जो जी में आए वो टुकड़े बना दो। तो ली और अल मलाइका, और मलाइका जो है ये वाहिद है जमा है? जमा है। और इसकी वाहिद क्या है? मालाका, मलाइका। मलक। मलक हमने इसकी, आपको याद है जब हमने किया था तो उस वक्त उससे मलाइका, और ये जमा का सीगा है। लिल मलाइका थी, किससे कहा? रब्बू का, तेरे रब ने, फरिश्तों से। तो अगला लफ्ज क्या है? इसके टुकड़े बनते हैं या नहीं? दो। इन और बेशक मैं। ठीक है। अच्छा, अब चैलेंज सवाल आने लगा है। ये जो जाइलुन है ये क्या है? इसम फेल हर्फ में से इसम फाइल। मेरा ख्याल था कि मैं अगला सवाल पूछूंगा कि इसम कौन सा है, तो हमारी सिस्टर पहले ही बोल रही है इसम फाइल। इसका इशारा करें सब के सब, ये वाला खुद करें सारे। इसका इशारा हमने क्या सीखा हुआ है? और मुझे ये बताइए किस फेल से बना है? जाला से। जाला से। अल्हम्दुलिल्लाह, अब पता चल रहा है कि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। तो जाला का जो शॉर्ट टेबल था, जाला या जालू, इजाल, जाइल, मजऊल, जाल। तो जाइलुन, जाइल वही वाला, जाइलुन। फिल अर्दी खलीफा, ये हमें सारा आता है जमीन में खलीफा। तो कालू, अगला जो लफ्ज है अतज अलू, ये मुझे बताएं ये फेल कौन सा फेल है? फेल मजारे है। मदारे। मुजारे में कौन सा? आपने अतज अलू का इशारा आता है आपको? क्या था? सामने की तरफ सामने की तरफ तो अतज अलू तो नहीं बन सकता ना। अतज अलू आता है मुजारे में? नहीं, अमर है। सिर्फ अमर है। वालिया निशान है, तज अल ये है वो फिल मुजारे। सवाल है का मतलब है क्या? सर ये का माजी है। मतलब है क्या? अच्छा, ओके। बिल्कुल ठीक है। अब जरा खामोशी से गौर करें सारे। ये दो लफ्जों का मजमुआ बना हुआ है। आ अलग है, सवालिया आ, जो आपने QC1 के बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, वा फा और आ। और तज अलू तू बनाता है। तो अतज अलू फीहा, अलू फीहा, क्या तू बनता है? अतज अलू फीहा, ये फीहा क्या है मुझे बताएं, कैसे बनता में। ये जी फी और हा फी और मुन्नस हा। है। मुन्नस के लिए कि जमीन मुन्नस होती है, फी हा इसमें। हाँ, माशाल्लाह। देखिए हमारी बहन जो बता रही है, फी और हा जो है ना, हा मुन्नस का है। इसका मतलब है कोई चीज पीछे ऐसी आई है जो मुन्नस है, जिसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है कि अतज अलू फीहा, कि तू बनाता है इस मुन्नस में क्या चीज? मन युफसिदू। ये कौन सा मन का कौन सा माना आएगा यहाँ पर? जो और युफसिदू आप समझ ही रहे होंगे, तो फसाद इसके अंदर। तो जो अगला लफ्ज है इंशाल्लाह ये हम आज पढ़ेंगे, ये नया है हमारे लिए। वयस्फी और कुद्दिमा या अद्दिमा, ये दो अल्फाज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वनहनु, इसका इशारा करें, आप सबको आता है, माना भी आता है, बता दें मुझे। और हम सब। और मुसब्बिह है ना, अब आप इसकी हैयत से
یہ ہم نے فعل پڑھا نہیں، لیکن چونکہ پیچھے ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اب آپ ہم تعریف کرتے ہیں سکتے ہیں نحن کے ساتھ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم سب نسبح ہم تعریف کرتے ہیں، بن جائے گا تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ نسبح، ہم سب تعریف کرتے ہیں، سب تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور بحمدک کے اشارے آپ کو پتا کتنے ٹکڑے ہیں آپ سب کر سکتے ہیں. حمدی کا 3 جی ٹھیک ہے. وَنُقَدِّسُ، اس کا بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بناوٹ میں کس طرح ہے. یہ بھی فعل ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ہم تقدیس بیان کرتے ہیں لکا، تو لکا کا اشارہ کریں سارے، کیا تیرے لیے قال انی اعلم کا اشارہ کریں. اگر آپ صحیح کر لیا نا عالم کا اشارہ، اس نے کہا عالم قال تعلمون، میں جانتا ہوں، ہاں جو لا تعلمون جو آپ سب نہیں جانتے. جانتے ہیں، تم سب نہیں جانتے. سر بہت ڈسٹورشن ہے. اچھا چلیں میں مائکس بند کرواتا ہوں. عالم کا اشارہ کیا کیا بس مجھے یہ بتا دیں. اپنی طرف، آپ سارے اپنی طرف ایک انگلی، یہ اپنے. ماں کا کیا معنی ہے؟ جو نہیں، نہیں تعلمون نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. کریں ویسے تو تم سب جانتے ہو، لیکن یہاں پہ تم نہیں جانتے آئے گا. سامنے کی طرف 4 انگلیاں، جانتے ہیں وہ تو لا لگنے سے بند ہے نا، نہیں، تو آپ نے مانا کرنا ہے تعلمون کا، آپ تم سب سب جانتے ہو. اس فعل سے ہے یہ علامہ سے نہیں، علامہ تو کوئی فعل نہیں پڑھا ہم نے. اس کا مطلب عالمہ سے بنا سر، علیمہ سے بنے گا. علیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے بنا ہے علیمہ یعلمو تعلمون تعلمون، آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ما لا تعلمون جو کہ تم سب نہیں جانتے. تو الحمدللہ آج کا سبق بہت آسان ہے، اس لیے میرا خیال ہے ہمیں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. صرف نئی چیز جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، صرف یہ 2 الفاظ نہیں ہیں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے. باقی سارے کا سارا آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب ہم اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ نہ صرف ہمیں ترجمہ آتا ہے، ہمیں گرامر بھی آتی ہے اور ہمیں الفاظ کے ٹکڑے کرنے بھی آتے ہیں. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس جب قال کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ. کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ. خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ یا نائب، جو کسی کے بعد آئے. تو اس کے دونوں معنی ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. ایک یہ کہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ کی وحدانیت کا اظہار کرے، شہادت دے، اور ایک جو کسی کے بعد آئے وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے. تو کالو، کالا سے کالو، ان سب نے کہا اتجعلو، کیا تو بناتا ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسدو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں. اور یہ نئے لفظ آپ کے سیکھنے والا کیا ہے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء. تو یہ لفظ آپ دہرائیں، وَيَسْفِكُ. یہ اور بہائے گا سر، یہ اردو میں بھی ہم کرتے ہیں سفاک، جو سفاک خون بہانے والا، جو بہت سفاک ظالم ہو، اس کے لیے ہم یہ لفظ دیکھیں. یہ کتنا اچھا ہماری کرتے ہیں. دماغ دم دیتے ہیں جو حج پہ، اسی سے یہ دماغ ہے، خون بہاتے ہیں نا قربانی میں. غلطی ہو جائے تو دم دیتے ہیں. موقع پر آپ سب کو پتا ہے ابھی حج گزرا ہے، تو کوئی غلطی ہو جائے تو آپ دم دیتے ہیں، اس کی جمع ہے دماغ. ٹھیک ہے، تو صافقہ سے یہ جو سسٹر ہماری بتا رہی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس کا فعل بھی ہم پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے. تو بس یہ 2 الفاظ کو آپ ذہن میں رکھ لیں، بہت ہی آسان ہے.
سو بہائے گا، کیا بہائے گا؟ ظاہر ہے اس میں مضارع کا معنی آ رہا ہے، یسفکو وہ بہائے گا یا بہاتا ہے، الدماء خون، بہت زیادہ خون کے معنی میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وَنَحْنُ اور ہم سب تو کیا کرتے ہیں؟ نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں اس کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَا تیرے لیے، قَالَ کہا، انی بے شک، عالم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا، آسان ہے۔ اب آپ کو میں دے رہا ہوں 1 منٹ، آپ اس سبق کو ذرا غور سے دیکھیں، کوئی لفظ مشکل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں، اور یہ جو 2 الفاظ ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اس کو غور سے پڑھیں۔ تو میں 1 منٹ کی بریک لے رہا ہوں، آپ 1 منٹ اس سبق کو دیکھیں، انشاءاللہ پھر ہم بقیہ سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جی الحمدللہ، تو یقیناً آپ کو خوشی ہوئی ہوگی یہ دیکھ کر اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اب آپ لوگ خود سے بھی بہت اچھا اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ آئیے اس مضمون کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اللہ نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا، آدم کو زمین پر خلیفہ بنائے گا۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ کہی، تو اس کا مطلب ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے کہ حضرت آدم نے وہ پھل کھایا اور بس ہمیں زمین پر بھیج دیا، نہیں، بلکہ اللہ کی ایک خاص حکمت کے تحت یہ سارا سلسلہ ہوا، اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ اس طرح یہ سلسلہ چلے۔ اور جو میں آپ سے بات کر رہا تھا خلیفہ کے معنی، جو اللہ کے احکامات کو نافذ کرے، سب سے امپورٹنٹ معنی جو ہے نا، اور میں اور آپ غور یہ کریں کہ یہ معنی صرف حضرت آدم کے لیے نہیں آیا کہ حضرت آدم آئے اور انہوں نے بس آ کر دنیا کے اندر وہ اللہ کے خلیفہ یا نائب بن گئے، نہیں، بلکہ میں اور آپ، ہم سب بھی، چونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جو جد امجد ہے ہمارے، ان کو خلیفہ بنا کے اصل میں ہر انسان کو خلافت جو ہے ودیت کر دی کہ جب تم زمین پر جاؤ تو کیا کرو؟ میرے احکامات کو نافذ کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلا اللہ کو ایک جاننا، اور پھر وہ ساری عبادات اور وہ سارے سلسلے۔ اسی طرح خلیفہ جو کسی کے بعد ذمہ دار بن کر آتا ہے وہ بھی خلیفہ کہلاتا ہے، اور ذمہ داری اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کے احکامات کو نافذ کرے۔ تو وہ تو بڑے اچھے کرتا ہے، ہم جو ہے نا اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو سوال کرنے دیا اور سوال پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، تو اسی طرح ہمیں بھی کوئی پوچھے، سبحان اللہ، سوال کرے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سوال کا جواب دیں۔ بہرحال یہاں پر دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں، بے تکے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، اور اگر مناسب سوالات ہوں تو ہمیں کوشش کرنی، جواب نہ آتا ہو تو سبحان اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈھونڈ کر، جان کر، پوچھ کر بتائیں گے۔ اب فرشتے جو ہیں وہ حیرت کا اظہار کس چیز پر کر رہے ہیں کہ اللہ تو جس کو بنا رہا ہے یہ تو خون بہائے گا،
اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں ہوگا. اب یہاں ایک اور خاص بات ہے کہ فرشتوں کو یہ تو پتہ ہے خون بہائے گا، اور نہیں پتہ وہ کیا کیا کرے گا. بہرحال تو وہ شاید ان کی وجہ یہ تھی کہ انسانوں کی تخلیق کے پیچھے چھپی اصل حکمت کو جانے، نہ کہ اللہ کے اس کام کے اوپر اعتراض کریں. کسی کی کیا مجال کہ اللہ کے کاموں پر اعتراض کریں. لہٰذا سوال اگر اس مقصد سے پوچھا جائے کہ آپ مزید علم حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر صرف اعتراض برائے اعتراض یا ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ یہ ہے ایسے لوگوں کو مشکل میں ڈالنا یا لوگوں کا علم چیک کرنے کے لیے سوالات کرنا، تو وہ مناسب رویہ نہیں ہوتا. سر میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ساری مخلوق اللہ کی ہے نا، وہ پچھلی چیزوں سے سبق حاصل کرتی ہے. انسان سے پہلے جن تھے زمین پہ، وہ خون خرابہ کرتے تھے، تو فرشتوں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ اب جو نئی مخلوق ہوگی وہ بھی یہی کرے گی. جنات سے بھی نیچے رہتے ہیں تو وہ اسی اثر میں آئے گی، وہ بھی خون خرابہ کرے گی. کیونکہ ہم لوگ غیب کا علم نہیں جانتے، ہم پچھلے ماضی سے سبق حاصل کر کے بولتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. مے بی دس کوڈ بی ون انٹرپریٹیشن. اینی ویز تو اب تسبیح اور حمد کا چونکہ آگے ذکر ہو رہا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے. آپ نے جواباً فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا. اور بہت ہی خوبصورت سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس میں تسبیح اور حمد آ رہی ہیں، اور یہ بہترین ذکر ہے، اور اس کو سمجھ کر کیا جائے تو ہم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. عام طور پہ میں آپ عمومی لوگ، آپ تو انشاءاللہ بہتر ہی کرتے ہوں گے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پتہ بھی نہیں ہوتا، بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا یہ جو اذکار ہے نا، ایک تو ظاہر ہے اللہ ہمیں وہ دل دے کہ جو دل ان کو سمجھ کر اور توجہ سے اذکار کرے. دوسرا جو موقع ہو ان ذکر کا، اس وقت اگر ہم مس کر دیں، مثلا آپ اللہ کی تخلیقات کو دیکھیں، فوری حمد کریں الحمدللہ. آپ درختوں کو دیکھیں، موسم کی خوبصورتی، پھولوں کو، انسانوں کی خوبیاں، اللہ کے فضل و انعامات کو، تو فوری طور پر ہم کہیں الحمدللہ. تو یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے کہ صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں اللہ کے بارے میں بیٹھے. اسی طرح کوئی لوگ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی لوگوں کے یہاں ایلیمنٹس بن جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں سبحان اللہ نہیں، اس میں ضرور کوئی بہتری ہے اللہ تعالیٰ اس میں. تو اسی چیزوں سے پھر شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں. اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی سے کاٹ کر الگ سے رکھا ہوا ہے اور وہ بھی غفلت کے عالم میں، تو پھر وہ فوائد ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو دو چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک، آپ عمومی طور پر بھی اذکار کریں، چلتے پھرتے بھی کریں، وہ فائدہ بھی اٹھائیں، لیکن کبھی کوشش کر کے بیٹھ کر توجہ سے تسبیح اور حمد. اور دوسرا، زندگی کے معاملات میں کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو نا میرے ساتھ سب یہ برا ہو رہا ہے، تو آپ کے سبحان اللہ، اس میں ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے اچھی چیز رکھی ہوگی. اللہ انسانوں کے لیے برے کوئی ایسے ارادے یا پلان نہیں بناتا. اسی طرح جب کوئی اچھی بات سنیں کہیں الحمدللہ، کوئی اچھے انسان سے ملیں کہیں الحمدللہ. تو پھر انشاءاللہ ہم میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، گریٹیٹیوڈ اور تسبیح، اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، اس کے کلام میں، اس کے کام میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور ہم بھی آپ کو پتہ ہے اس کی ساری خوبیوں کا بیان، اور تقدیس یہ کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے. تو آخری حصہ جو ہمارا ہے وہ جس پہ بھی بات بھی ہم کر رہے تھے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جگہ جگہ خون خرابے ہو رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا ہے. اور میں نے باقاعدہ دیکھا لوگوں کو کہ انہوں نے لکھ بھی دیا اور یہ باتیں کرتے بھی ہیں، اور اس سے ہمارے بھولے بالے آج کل کے نوجوان ان کو وہ بھٹکاتے ہیں. اور آپ نے پتہ نہیں آپ نے غور کیا ہے کہ نہیں، ہم چونکہ یہ سوشل میڈیا ینگ بچوں کے سرکلز ان میں دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کیا انہیں کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں تو کہتے ہیں نا ایتھیزم، ایتھیسٹ، اور اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دہریے، غالباً کہتے ہیں انہیں. جی دہریہ.
हाँ, अब ये लोगों के अंदर, अच्छा मैंने बच्चों को देखा बेचारे अच्छे खासे मुसलमान भी होते हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, डर भी रहे होते हैं, लेकिन बस बेतुके अनजान लोगों से, कम अकल लोगों की बातें सुन के और आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। और खुद मेरे साथ बच्चों ने इसी तरह आके आर्ग्यूमेंट किया। जब मैंने पूछा कि अच्छा किसने ये बात कही, कब बात हुई, जब मैंने उसकी क्वालिफिकेशन पूछी तो उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, और एक छोटा सा सवाल किया कि अच्छा उसी शख्स से क्या ये पूछो, तो वो बच्चे असल में, और आप सब भी गौर से सुने कि इस दौर में अगर ऐसी बातें हों तो इंतहाई हिकमत से, बजाय इसके कि नहीं नहीं बच्चों को आप डांटना शुरू कर दें, सख्ती करें, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो उससे इंसान जो है ज्यादा बच्चों के अंदर वो रिजिडिटी आ जाती है। तो आप सब ने खुसूसी तौर पे ख्याल रखना है कि कभी ऐसा मौका पेश आए तो इंतहाई तहम्मुल से, हिकमत से, बजाय इसके कि आप उनको फोर्स करें, एंडोर्स करें, छोटे छोटे अच्छे अच्छे सवालात जो उनके अंदर की, जो इंसान की असल है, जिसमें हमने ये गवाही दी हुई है कि अल्लाह एक ही है, उसको जगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एक पैगाम बड़ा आज के दौर के हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। आगे जमीन में फसाद और खून खराबे के बारे में फरिश्तों ने पहले ही पूछा था। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि नहीं होगा खून खराबा, बल्कि अल्लाह ने ये कहा जो मैं जानता हूँ, इन्नी आलमु मा ला तालमून। इसका मतलब अल्लाह हर चीज जानता है, उसे पता था सब कुछ होगा, और उसकी मर्जी है, उसने इसी तरह पसंद फरमाया। तो मुझे याद है एक दफा कोई मुझसे सवालात पे सवालात कर रहा था, मैं एक कम अकल सा शख्स हूँ, तो मुझे कोई लंबी चौड़ी हदीस और उससे जवाबात तो नहीं आते थे। तो जब बहुत ही उन्होंने मुझे जिच किया तो मैंने कहा कि वो मखलूक ही क्या है जो खालिक को समझ जाए, तो जैसे उसने पसंद फरमाया वैसे उसने कर लिया। तो अल्लाह ताला ने उस मौके के हिसाब से इसको एक अच्छे जवाब के तौर पे, सो अल्लाह बेहतर जानता है, वो हर चीज़ से, हर एतबार से बाखबर है, और वो जानता है कि ज़मीन पर अच्छे और बुरे काम किसने करने हैं, कब करने हैं, वो खूब वाकिफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आइए मज़मून मुकम्मल हुआ। कुछ आपसे छोटे छोटे सवालात, अतजअलू ABCD, फरमाइए कौन सा दुरुस्त है। जी बस ये है कि जब भी इसको देखें चैट बॉक्स में जवाब और फौरी जवाब, ताकि हम जरा जल्दी से इस हिस्से को कवर कर लें। सही फरमाया आप सब ने, माशाल्लाह। वयस्तिकू, अब ये लफ्ज हमने ज़हन में रखना है, वयस्तिकू सोच के ना, इसकी हैयत पर गौर करेंगे ना, अगर कि लफ्ज की बनावट क्या है तो फिर आप सही जवाब देंगे। जी, इसका जवाब जो है वयस्तिकू है ना, तो वो बहाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे सारे हम लोग चलें। वनुकद्दिसु, ये आसान है, ये आप सब बता सकते हैं। ठीक हो गया, हम सब बाकी बयान करते हैं। खलीफा के दो माना कौन से सीखे हमने, ABCD बताइए। अभी अभी आपने पढ़े हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। आइए, तस्बीह यानी अल्लाह, सब ठीक। तस्बीह में, ठीक है जी, तमाम अयूब से पाक है बेशक। और अब आपकी बारी है, अरबी पढ़िए, एक दफ़ा तर्जुमा खुद से, फिर बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए। ठीक हो गया जी। जी ब्रदर मुश्ताक फरमाइए। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो इसमें एक लफ्ज आया है युफ से दो, तो सर ये फासादा से है? ये जो मजीद फी वाले अफाल है ना, वो अभी हम नहीं पढ़े, तो ये अफसदा से, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। सर मेरा भी एक सवाल है कि मुझे ये लक जो है ना, लका, इसकी हैयत नहीं समझ आई। वानुकद्दिसु लका, कि लका क्या है?
एक लफ्ज है ये दो, ये नहीं मुझे समझ आया, काइंडली बता दें। तो आप लहू लहुम लका ली वाला करें ना, टेबल करें। अच्छा जी, देखें, लहू हाँ लहुम जी, ली लका लकुम, हाँ ये भी आपने क्या बोला है, लका और लकुम, अल्लाह का, तो माना बताएं मुझे इसका। लका तेरे लिए, आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ऐ अल्लाह हमें बगाड़ और फसाद फैलाने से बचा, और प्लीज़ ये दुआ जो है ना, इस दुआ के साथ इस पर अमल की भी तौफीक अल्लाह हमें दे। आजकल अल्लाह हम पे रहम करे। मुझे लगता है हमने से हर कोई फसाद फैला रहा है, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी हर एक के दिल में डाल के और फसाद। तो अल्लाह हम पे रहम फरमाए और ज़मीन पर अमन और सलामती फैलाने की तौफीक दे। तेरी हम्द व तस्बीह करें हम इंशाअल्लाह, और इसके लिए प्लान करें और इसके लिए वक्त निकालें, और डेडिकेटेड वक्त हो, रोज़ाना की बुनियाद पर हो। आइए अस्मा अफ़ाल देखते हैं। आप लोगों ने पहले मुझे बता दिया था कि मलाइका जो है वो मलक की जमा है, और खलीफा की खलाइफ और खुलफा और दम से दिमाग, ये भी हमारी बहन ने बता दिया था, तो ये भी हो गया। आइए ज़रा जल्दी से हम अफ़ाल कर लें। कौन करवाएगा? जाअला यजअलु इजअल जाइल मजऊल जाल, ये हो गया था। सफ़ा का करवाएं। सफ़ा का जो है ना, दाराबा के वजन के ऊपर सफ़ा का यस्फिकु, तो सिस्टर नहीद करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफाका यस्फिकु, इस्तिक, साफिकुन, मस्फूकुन, सफाकुन, उसने बहाया। उसने बहाया, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है सिस्टर। तो आलिमा भी आपको आता है पहले से। और कमज़ोर अफ़ाल में से काला यकूल कुल, काइल मकूल और कौल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। जी सिस्टर जवेरिया, कोई सवाल है फरमाइए। नहीं सर, वो पता नहीं है, हाथ नीचे नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर मेरा एक सवाल है। जी सिस्टर। जी सर, ये इन्नी, इसके टुकड़े जरा बता दीजिएगा। इन्नी सिस्टर थोड़ा ऊंचा बोलेंगी, और शायद आपके नेट की कनेक्टिविटी का भी इशू है। जी, ये थोड़ा सा हो रहा है, इस पर डिस्टॉर्शन भी हो रही है। इन्नी, जी इसका जरा सा बता दीजिएगा। मैंने यानी जैसे है ना, इन्नी जाइलुन, हाँ जी, तो सिस्टर ये बेशक मैं, ये दो दोल फा हो गए। और तो वो इन्नी बन जाता है बेशक मैं। सर इन्हीं के वो साथ इसके टुकड़े टुकड़े नहीं, टुकड़े पूछ रही हैं। 2 होंगे सर मेरे ख्याल। ये बताएं सर ना दो आप होंगे, इन्नी और ई, ली, ली की तरह ई। इन ये सर इन्नांग में इन प्लस और ही, ना और और ये ही, ये की वजह से ना वो और इतना से ही। इन्नी बन गया सर, हाँ, देर आ गई है। तो वो आवाज साउंड इसलिए बदल गई ना, उससे शायद आप कंफ्यूज हो रही हैं, तो इन्नी बन गया। ठीक है, चलिए जी, आज ग्रामर में हमने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काला ज़ादा शाह के वजन पर आने वाले अफात का इरादा करेंगे। और मैं ये टेबल आप लोगों के साथ बार बार दोहरा चुका हूँ, और बारहा उसके बावजूद मैं एक दफ़ा फिर आज ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ इसमें मुश्किल है। सेहतमंद चारों अफ़ाल, चारों अबवाब बुनियादी हैं। उसके बाद कमज़ोर हरूफ कौन कौन से हैं आपको पता है, एक दफ़ा सब दोहरा लें। उ आ ई वाव जी, अलफ ये। वाव अलिफ और या, और हमज़ा नहीं है। ठीक है, और ये सारे अफ़ाल आपने पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन सब का माना बार बार हमने दोहराया है। किसी को कोई नहीं आता तो पूछ ले। ठीक है जी, तो हमने इनको याद रखने के लिए, पहले तो वो पोइम की थे, अब हमें वैसे इंशाल्लाह याद हो गए हुए हैं। ठीक हो गया। तो मुझे जरा जल्दी से कोई ज़्यादा का फेल अमर बताए। जिद जिद, जिद
कल हम वन की क्लास तो उसमें जिद नहीं आया, मैं कह रहा था ये जिद और नी फिर आया साथ कि ये तो क्यूसी इन्होंने, मैंने कहा ये इंशाल्लाह आप आगे जाके ये अमर का पढ़ेंगे सीगा, और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये पढ़ चुके। अच्छा ये देखिए, अब वो जो आप कोड कहते हैं ना, अब ये सारे कोड बन गए क्योंकि ये बुनियादी हैं। तो अब मैं आपसे पूछने लगा हूं, आप लोगों का सबका टेस्ट है, जरा तैयार हो जाए। ये जो पहले वाला वाव और हा है, इस कोड के मुनासबत से कोई फेल आपके ज़हन में है? वेरी गुड, वदा वगैरह। वा और आइन, सहाबा। इस कोड पर आप बताएं मुझे। वाका, वाजा, वाजदा, वाजदा, वाजदा। वेरी गुड। और ये हा दाल से जो कोड बना है हद, इसके वजन पर अदा, जजा, जजा, बिल्कुल ठीक है। कम से कम एक तो आप सबको पता होना चाहिए ना। ठीक है, माशाल्लाह सही जा रहे हैं, गुड हो गया। आइए, हाँ चले, शाह के वजन पे बताएं। जा, खाफा, जा, यजीउ, रदा, रदा, रदिया, और ये पढ़ना है सर। ठीक हो गया। आइए जी, अब काला जैसे अफाल जो है, पहले जरा काला का मुझे एक दफा आप लोग टेबल कौन करवाएगा, ये शॉर्ट टेबल, सिस्टर नाहीद करवाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला, यकूलु, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। कॉलम, एक्सीलेंट। अब जरा पहले कोई मुझे बताएं आप में से कि इसके वजन पर और कौन सा फेल है? काना, काना, काबा, काना, ठीक है। काना, सिस्टर खालिदा आप जरा काना का शॉर्ट टेबल कराएं। काना, यकूनु, कुन, काइनुन, डैश, कौनुन, वो था। वेरी गुड हो गया, वो था। जाका, जाका भी इसके वजन के ऊपर है। ब्रदर मुश्ताक करवाइए। जाका, यजूकु, जुक, जायकुन, मजूकुम, जौकुन। उसने क्या चखा। माना होगा जाका? उसने चखा। उसने चखा। तो जुक, जुक का क्या माना है? चखना। तो आज डिनर पर आपने अच्छा, अगर आप डिनर टेबल पर बैठे हुए, ज्यादा लोग बैठे हुए और आपने उनसे सबको कहना है चखो, तो क्या कहेंगे? ज़ूकू। मेरा ख्याल था मुश्किल होगा, आप सबने बता दिया। सिस्टर जवेरिया क्या कहेंगे, बताएं। ज़ूकू। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी के वजन के ऊपर ताबा, और करवाएं जरा इसकी प्रैक्टिस सिस्टर जवेरिया, शॉर्ट टेबल। ताबा, यतूबु, तुब, ताइबुन, डैश, तौबतुन। एक्सीलेंट। और सिस्टर जवेरिया, अगर मैं कहूँ तूबू इलल्लाह, क्या मतलब होगा इसका? तूबू इलल्लाह, अल्लाह के से तौबा करो। कितने लोग एक करे कि सारे करो? सारे करो, तुम सब अल्लाह से ठीक है। तौबा करो। और काना, यकूनु, कुन, काइन और डैश और कौन, ये आपने पहले करवा दिया है। ये आपको पता है ना, काला के बाद दूसरा सबसे ज्यादा दफा कुरान में आने वाला फेल, और कामा भी है, कामा जी। तो नया कोई नहीं आएगा आगे करवाने के लिए? कि नए लोग भी आ जाओ भाई। आप करवाएं कामा का। कामा, यकूनु, कुम, काइम, डैश, क़याम। सिस्टर उर्वा, आप भी हमें यहाँ से जरा बताइए, अफाल की 3 चाबियां ABCD, आप बता दें कौन सा ठीक है? बिल्कुल ठीक है। काला, यकूलु, कुल, डी, एक्सीलेंट। आइए,
यतूबूना ABCD सब तौबा करते हैं या करेंगे। यतूबूना है A और D जी, ए और बी, वो सब तौबा करते हैं, करेंगे। हम खड़े होते हैं, ये देखते हैं आप में से कौन सही बताता है ABCD। नकून सी नाकुम हम है, हम खड़े होते हैं, ये है। डी ना कैसे बन सकता है? नकूमू, हम खड़े होते हैं, नकूमू। जी सर, ये ठीक। तो आप देखें ना, आपको ऐसे मौके पे, इसलिए मैं कहता हूँ ये जो नए अफाल आए ना, पूरा पूरा टेबल भी एक दफा जरूर आपने दोहराना है, ठीक है? तो काला कालू की तरह, कामा कामू, तो कुम तकुम तु कुम तुम कुमना, यकूमू यकूमूना, तकूमू अकूमू, तकूमूना नकूमू, कुम कुमू ला तकूमू। तो ये लाजमी है कि आप ये सारे करें, कायम, डैश और कियाम, ठीक है? तो काला के वजन के ऊपर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 और अफाल जो है वो पढ़ लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा के वजन के ऊपर चलें, पहले एक दफा ज़्यादा का टेबल ब्रदर मुश्ताक करवाइए। क्या टेबल सर? जी, ज़्यादा, यज़ीदु, ज़िद, ज़ायदुन, मज़ीदुन, ज़ियादतुन। हाँ, ऐसे करते हैं जल्दी से, अगर कोई इसका सारा टेबल भी करवा दे तो अच्छी बात है, फिर बाकी अफाल में आसानी हो जाती है। तो माजी के सारे सीखे करवाएं, आप भी करवा दें। मैं करवाता हूँ। ज़्यादा, ज़ादू, ज़ादत्ता, ज़ादत्तु, ज़ादत्तुम, ज़ादतना। एक मिनट ठहरे, सिस्टर ज़्यादत है। सिस्टर समीरा कह रही हैं, चलें करवाएं। ज़ादा, ज़ादू, ज़ित्ता, ज़ित्तू, ज़ित्तुम, ज़िदना। सब लोग गौर करें, सब लोग गौर करें। हाँ, मैं यही गौर करवाना चाहता हूँ। यज़ीदू, यज़ीदू, ज़ादू, ज़ित्ता, यज़ीदूना, ज़ित्तुम, ज़िदना। यज़ीदू, यज़ीदूना, तज़ीदू, अज़ीदू, तज़ीदूना, नज़ीदू। बिल्कुल ठीक है। अमरबा नहीं कराएंगी? जी, ज़िद, ज़िदू, ला तज़िद, ला तज़िदू। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये देखें, ये थोड़ा सा एक दफा दोहराने से हमें फिर पैटर्न जो है कि इस पैटर्न पर बाकी चीजें भी आनी है, तो वो आसानी हो जाती है। तो दाल जहां आता है ना, वहाँ सर ये वो कमजोर फेल था ना, इसलिए इसके लफ्ज बदल गए। हाँ, वो बदल भी जाते हैं। वो देखें, ये कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसीलिए हमने इनकी प्रैक्टिस से ये चीजें अच्छी कर लेनी है, ठीक है? सर अगर इसका स्क्रीनशॉट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो टेबल का लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। स्क्रीनशॉट ये मैडम किताब में है, किताब में है ये आपने पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है, हमने पूरा टेबल इसका पढ़ा हुआ है, ज्यादा का आपकी बुक में पूरा टेबल है। G2B में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू सर। यहाँ तो मैं सिर्फ इसलिए, यहाँ तो शॉर्ट टेबल चल रहे हैं ना, मैं तो आप लोगों को सिर्फ इसलिए कि चलो एक चांस मिल जाए, हम पूरा टेबल भी दोहराई कर लें, और वो उसका पैटर्न, क्योंकि ये जो भी दाल वाले होते हैं ना, जैसे आबादा वाले, ज्यादा वाले, इनमें वो एक फर्क और भी आता है कि वो दाल नहीं पढ़ा जाता, ता से मिलाना होता है, तो इसलिए भी इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो यही पैटर्न कादा में भी चलेगा। चलें, इसका शॉर्ट टेबल सिस्टर, नए लोग कोई आ जाओ, ये भाई आगे, कि हमने बस सिस्टर उर्वा करवाइए शॉर्ट टेबल। और कादा मतलब क्या? कोई चाल चलनी। हाँ, उसने तदबीर की, उसने किया, सारे मानो प्लॉट बनाना। हाँ, एग्जैक्टली, मेकिंग अ प्लॉट, not the one which Pakistanis are making these days. Everybody is making a plot. So, but that's a negative connotation of plotting, planning.
negatively. Anyways, اسما کی 3 چابیاں بتائیے جی جلدی سے. یہ آسان ہے. اسما ہے زائد مزید اور زیادہ. زدنی علما الحمدللہ یہ تو آپ سب کو آتا ہے. زدنی علما الحمدللہ. جی آئیے آگے ہم پڑھیں گے اب شاء سے, اور پہلے اس کا شارٹ ٹیبل کروائیں جی. سسٹر خالدہ کروا دیں. شاء یشاء شاءن مشیء مشیعۃ, اس نے چاہا. ویری گڈ. سسٹر نہید آپ بھی کروا دیں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاء یشاء شاء شاءن مشیء مشیعۃ, اس نے چاہا. ایکسلنٹ. شاء یشاء شاء شاءن مشیء مشیہ, اور اس کے وزن کے اوپر بنتا ہے کون سا آپ لوگوں نے پڑھا تھا؟ خافا. 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 جی کرائم برادر کو شارٹ ٹیبل. میں کرواؤں سر. خافا یا خاف و خف, خائفن موخوفن خوفن. ایکسلنٹ. خافا یا خاف خف خائف مخوف خوف. سسٹر سمیرہ بھی کروائیں. خاف یا خاف خف خائف مخوف خوف. جو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا پلیز ساتھ ساتھ دہرائیں. ساتھ ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا بیسٹ ہوتا ہے, ساتھ ساتھ بھی آپ کی اچھی دہرائی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ. چلیں جی. شئتم, آپ سب نے چاہا. سب سے پہلے کوئی بتائے کون سا ٹھیک ہے؟ اے. جی ولا خوف علیہم. سی. غور سے سوچ کر بتایا کریں نا. علیہم لکھا ہوا ہے, ولا خوف علیہم. اچھا چلیں جی. خافا تو 9 افعال 36 بار آئے ہیں الحمدللہ. اب ہم ان کی عربی بول چال, ان کی ذرا ڈفرینٹ ہے نا, کمزور حروف والے, تو عربی بول چال کروائیں تاکہ تو بالکل نئے نام آئے نا, جو نئے نام جن سے ابھی تک میرا تعارف نہیں ہو پایا. میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. آج نئے لوگ ذرا ہمت کریں, آگے آئیں. آج سر ٹنڈس ہی کام ہے. 53 لوگ ہیں سر. آپ فکر نہ کریں, 53 بڑے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں آ گئی ہماری بہنیں سسٹر شمائلہ اور سسٹر نگینہ. آپ لوگ کرائیں پریکٹس. السلام علیکم. حل تبتا نام تبتو, حل تبتم نام تبنا, حل تتوبو نام اتوبو, حل تتوبون نام نتوبو, تب اتوب توبو نتوبو. اچھا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب یہ بول چال ہو رہی ہوتی ہے میں اشارے کرتا ہوں, آپ بھی کیا کریں. آپ کو اپنے اشاروں کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. سسٹر ارم آپ سے اگلی بول چال میں ہم آپ کو کرتے ہیں. چلیں ذرا یہ بتائیں, حل تتوب الی اللہ, اے بی سی ڈی, کون سا ٹھیک ہے؟ اتوبو ہے تو ظاہر ہے اس کا اپوزٹ ہوگا نعم اتوبو الی اللہ. گڈ. چلیں جی. حل قلت خیرا, یہ تو بہت آسان ہے. نعم قلت خیرا. نعم قلت خیرا. چلیں اب ہم کرواتے ہیں پریکٹس یہ والی. سسٹر ارم, سسٹر نہید, آپ دونوں کروائیں یہ بول چال. میں سوال کرتی ہوں. حل زبتا حل زبتا. سسٹر ارم عمران آپ اگر انمیوٹ کر لیں اور جواب دیں. سوری نام زدتو. حل زبتم نام زدنا. حل تزیدو نام ازیدو. حل تزیدونا نام نزیدو. زد ازیدو. زیدو نزیدو.
یہ ہے زیدو اور مزیدو. نزیدو. ماشاءاللہ. چلیں یہ بھی مزے کی پریکٹس ہے. تو یہ کون سے دو نئے لوگ؟ نئے لوگ ذرا پلیز. ایک تو ہمارے پرانے والے ذرا جذباتی ہیں نا, چار سسٹر بشرا اور سسٹر عارفہ نکت. بشرا آفتاب اور عارفہ نکت کروائیں. هل خفت سسٹر عارفہ ان میوٹ کریں خود کو پھر جواب دیں. ما خفتو. ویری گڈ. خفتم ما خفتنا. هل خفتم هل تخافوا لا اخافو. هل تخافون لا نخافو. لا تخف لا اخافو. لا تخافوا لا نخافو. اس میں نہیں کے جو سیگے آئے ہیں نا, غور سے دیکھیں اور اس کا اشارہ ہم نے اسی حساب سے کیا. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے نہیں آئے تھے. تو آئیے اے بی سی ڈی. حل ہم خائفون. نعم ہم خائفون. یہ تو آسان ہوتے ہیں آپ کے لیے جو تھرڈ پرسن والے ہوتے ہیں, ہوا اور ہم کے. تو ظاہر ہے نعم ہم خائفون. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق تکمیل کو پہنچا. اور ماشاءاللہ اب آپ نے اپنی گرامر جو ہے اس کی بڑی اچھی سی پریکٹس, اپنے ہوم ورک جس قدر جلدی ممکن ہو ساتھ ساتھ کرتے جائیں. پہلے آپ لوگوں کی پیس اچھی تھی, ابھی کچھ لوگوں کے ہوم ورک مسنگ ہے. تو اب فائنل کوئز قریب ہے, اس لیے یاد رکھیں کہ آپ نے زیادہ اچھا کام کرنا ہے. صرف آپ سے رائے یہ لینی ہے, اس ہفتے 2 کلاسیں ہو جائیں گی, اگلے ہفتے آپ کی 2 کلاسز ہیں. تو کیا ہم اس کے بعد آپ کا کوئز رکھیں یا آپ فل کورس ریویژن کرنا چاہتے ہیں جس میں مجھے ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں تو ذرا ثبوت بھی ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس کہ بھی آپ سب نے اگری کیا تھا. چیٹ باکس میں لکھ دیں. اچھا, ایک یہ سوال ہماری سسٹر کر رہی ہیں, سسٹر عروہ نے لکھا ہوا ہے کہ بول چال میں معنی بھی بتایا کریں. سسٹر نہیں, اب آپ لوگوں کو اس لیول پر آنا چاہیے عربی بول چال میں کہ آپ عربی میں جواب دیں. اگر ابھی بھی ہم معنی بتائیں گے تو پھر وہ آپ نہیں سیکھ سکیں گے, پھر آپ سمجھیں کہ رٹا لگے گا, معنی کا رٹا. تو وہ اب ہم نے کوشش کرنی ہے نہ لگائیں. ٹھیک ہے. اور سر یہ ایک مضارع کا یہ قاعدہ ہے کہ 3 الف تا یا نون ہو تو وہ مضارع ہوتا ہے, اور اس میں یہ جو ہمیں ٹیبل آپ نے کرائے ہوتے ہیں نا اس میں میننگ لکھے ہوتے ہیں. تو جہاں الف ہے اس کا میننگ یاد کر لیں, جہاں نون ہے کہ وہ کس کے لیے ہے, جہاں تا ہے وہ کس کے لیے ہے, یہ جمع کے لیے واحد وغیرہ, اس طرح اس کے لیے. اس طریقے سے میں یاد کرتی ہوں. مضارع کی نشانی 3 ہے, الف تا یا نون, اور ان کے معنی ہم ٹیبل میں سے دیکھ لیں. دیکھیں اس پر میں ایک بات آپ سے یہ کہوں گا کہ QC2 تک آپ لوگ کی اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے, اتنی پریکٹس ہم کرتے ہیں کہ اگر پہلے آپ کوئی ٹپس یوز بھی کر رہے ہیں نا, یہ آپ کا پرسنل طریقہ ہے, اب اس سے آگے ہو جانا چاہیے کہ بھئی یہ تو بس مجھے آتا ہے. اب تو وہ لیول آ جانا چاہیے نا, QC2 کا اینڈ پہنچ رہا ہے آپ کا کہ یہ اس طرح بھی مجھے پتا ہے. یعنی یہ چیز اتنی پریکٹس ہو گئی ہے جیسے گھر کے افراد کی شکل دیکھ کر آپ جانتے ہیں نا یہ کون ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں نے کس ٹپ سے اس کو یاد کیا تھا, کیونکہ بچپن سے آپ سے دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ سین ہو جانا چاہیے, اتنی پریکٹس ہو گئی کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی, آپ سب کی رائے یہی آئی ہے کہ فل کورس ریویژن ہوگی. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.